چپل کے بغیر کیسے کیسے تکلیفیں دیتے ہیں جی، اپنے آپ کو چپل کے بغیر چلتے ہیں، کئی مہینے چلتے ہیں، کیسے کیسی تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے کیسی شریعت دی ہمیں جی۔ اس سر کو اونچا رکھا، کسی غیر کے سامنے جھکانے سے بچا کر صرف اس خالق کائنات کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دے کر اس سر کو اللہ تعالیٰ نے، اس ناک کو، اس سر کو اللہ نے اونچا رکھا ہے۔ یہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتی ہے تجھ کو نجات۔ ایک سجدہ جو اللہ کے سامنے جسے تو مشکل سمجھتے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اس ایک سجدے کی وجہ سے الحمدللہ پتھر، سمندر، سانپ، بچھو جی، بندر، ان سارے کے سامنے سر جھکانے سے اللہ نے بچایا ہے۔ کتنی عزت دی آپ کو اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، راتوں میں جاگ رہے ہیں، ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں جتلا رہے ہیں، احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ آپ کو اس کی توفیق دیا، آپ کو توفیق دیا جی۔ کتنے لوگ ہیں جاؤ ٹیلر، ان لوگوں کو موقع ملتا ہے راتوں میں نماز پڑھنے کے، رمضان میں ان کو تو پیسہ کمانے کی چکر ہوتی ہے، رات بھر ان لوگوں کو دیکھ لوگ مانگیں گے، بس اسی بزنس میں رہتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، مسجد میں دین کی باتیں سننے، عبادت کرنے کی توفیق دی، یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی ان کے ساتھ رکھ سکتا تھا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ میرے بھائیوں کہ عمل کرنے کے بعد انسان اپنے عمل سے خوش ہو جائے، عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ سلف کہتے ہیں کہ میں رات بھر اللہ کے لیے نماز پڑھوں اور صبح میں یہ ہو کر یہ سوچوں میں نے جو ہے آج نماز پڑھی، اور اپنے عمل سے خوش ہو جاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں رات بھر سو جاؤں اور دن میں اٹھ کر افسوس کروں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، تہجد کی نماز میری چھوٹ گئی، قیام اللیل مجھ سے نہیں ہوا، میں اس پر افسوس کروں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ سب میرے بھائیو دل کے اعمال ہیں۔ انسان ظاہری عمل تو کرتا ہے، نماز، رکوع، سجدے، یہ سب ظاہری عمل ہیں، یہ دل کا عمل ہے، اور دل ہی تقوی کا مصدر ہے۔ تقوی کی جگہ دل ہے، اور دل کو سب سے پہلے سدھرنا چاہیے۔ یہ غلط خیالات ہمارے ذہن سے نکلنا چاہیے، اور ہمیشہ ہماری نظر ہمارے عمل پر ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ، جو کرنا چاہیے میں نے نہیں کر سکا، مجھے قرآن کتنا پڑھنا چاہیے تھا نہیں پڑھا، قرآن کے کتنے مفہوم نہیں معلوم، صحیح طریقے سے میرے فرائض ادا نہیں ہو رہے۔ ہمیشہ اپنے نفس کو کوستے رہنا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا یہی عمل تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان کو، کہتے ہیں ھذا اورثنی الموارد، ارے اس زبان نے مجھے مصیبتوں میں ڈال دیا، اس کی وجہ سے میں کتنے گناہ کر رہا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کاش میں کوئی پرندہ ہوتی، کاش میں یہ درخت کا پتا ہوتی، میں انسان نہ ہوتی، اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گی، اللہ کے سامنے میں حساب کتاب کیا دے پاؤں گی۔ یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے حق میں ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ایک شاعر عربی میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِي فِي كُلِّ مَنْبَتِ شَعْرَةٍ لِسَانًا لَمَا أَوْفَيْتُ وَاجِبَ حَمْدِهِ، بدن میں میرے جتنے بال ہیں، بال کی جگہ میرے زبان ہوتے اتنے، تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی جو واجبی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کا جو واجبی شکر ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایک زبان نہیں، جتنے بال ہیں بدن میں اتنے زبانیں اگر ہوتی تب بھی میں اللہ کا واجبی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے حقیقت میرے بھائیوں، اپنے عمل پر ہمیشہ نظر ہونی چاہیے۔ توبہ کے کچھ شروط ہیں، اور ایک چیز توبہ، تیسری چیز گناہوں، ایک تو گناہوں سے، ایک نیکیاں چھوڑنے پر، نیکیوں کی تقصیر پر، فرائض کے چھوڑنے پر، ایک اور توبہ اس سے بھی ہونا چاہیے کہ بعض چیزیں جس کو ہم نیکیاں سمجھ رہے ہیں جبکہ وہ نیکیاں نہیں ہیں، اللہ کی نظر میں وہ گناہیں ہیں، اس سے بھی ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج قبر پرست ہیں اور ان کی قبر کی پرستش کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی توحید ہے، اور یہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کو کہتے ہیں وہابی ہیں، بددین ہیں، کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جی آپ جس کو توحید سمجھ رہے ہیں قرآن اس کو شرک کہہ رہا ہے۔
آپ جس کو سنت کہتے ہیں، قرآن و حدیث اس کو بدعت کہہ رہی ہے جی۔ تو یہاں دیکھیے قرآن میں سورہ کہف میں اللہ نے بتایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، عمل میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں بتاؤ میں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی محنتیں دنیا میں بیکار ہو گئی، وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ بہت اچھا کام سمجھ رہے تھے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت کام کرنے والے، عمل کرنے والے بہت۔ اب دیکھیں گے کتنے ہندو لوگ ہیں سنیاسی بن جاتے ہیں، دنیا چھوڑ دیتے ہیں، کس کے لیے؟ خدا کو خوش کرنے کے لیے۔ عیسائی کئی گزرے ہیں جو ایک پیر پر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، ایک پر کھڑے ہو کر اپنی طرف سے انہوں نے بنا لیا۔ کسی نے کہا کہ میں کھڑا رہوں گا اور سوؤں گا نہیں، سب ایسے ایسے کیا ان لوگوں نے۔ قرآن میں اللہ نے بتایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ان کرسچنوں نے دنیا کو چھوڑنے کا سسٹم انہوں نے پیدا کیا۔ نن ہے نا، نن دیکھتے نا، شادی نہیں کرتے، وہ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا انہوں نے۔ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، حالانکہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ حق کو باطل سمجھ جانا اور باطل کو حق سمجھنا۔ ہمارے لوگوں میں، مسلمانوں میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قرآن سے ٹکراتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے لہذا حدیث کو ریجیکٹ کرو، حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ کیا ہے؟ ضلالت اور گمراہی ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ شریعت کی بعض چیزوں کو آپ ٹھکرا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک مرتبہ دینے کے بعد پیسے میں، کرنسی میں، سونا اور چاندی میں دوسرے سال دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں، گمراہی ہے، ضلالت ہے، شریعت کے بالکل برخلاف ہے، جبکہ وہ لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، جادو سے کچھ نہیں ہوتا، آج کی اس رمضان میں کچھ لوگوں نے 10 دن مسلسل اسی پر لیکچر دیا ٹی وی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ یہ کیا ہے؟ یہی گمراہی ہے کہ نیکی کو برائی سمجھنا اور برائی کو نیکی سمجھنا۔ اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، بدعت و خرافات سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سنت اور سلف صالحین کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام کا طریقہ ہی برحق ہے۔ اس سے کوئی اعراض کرتا ہے تو نعوذ باللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ دشمنی کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ان کو ملے گا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور یہ صحابہ نے دین کو نہیں سمجھا صحیح طریقے سے اور ہم نے دین کو سمجھا صحیح طریقے سے، نعوذ باللہ، گمراہی ہے۔ اگر آپ سچے معنی میں مسلمان بننا چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیجیے۔ صحیح دین، صحیح حدیث ثابت ہو گئی، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ کہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ کو عمل کرنا ہے، چاہے اس کی حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے۔ انما قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، کہ جو ہے یقولوا سمعنا واطعنا، مومنین کا کیا فرض ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی جائے تو کہیں ہم نے سن لیا اور ہم بات مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ اشارہ تھا